باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، صوفی سفر کے چینل سے میں محمد علی علوی آپ کا خادم آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ الحمدللہ ہم جس سفر پہ نکلے ہوئے ہیں وہ صوفی سفر ہے۔ تصوف صوفی جو ہوتا ہے یہ تمام مکتبہ فکر، اس میں ضروری نہیں ہے مذہب بھی، ہر مذہب بھی اس میں شامل ہے۔ آپ کے پاس حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد آپ کے گولڑا شریف والے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد والے، اس طرح پوری آل اوور دا ورلڈ، ناٹ اونلی ان مسلمز، ان آل اوور دا ورلڈ صوفیاء کرام موجود ہیں جن کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے کہ انہوں نے ہمیں سیدھے راستے پہ لے کے جانا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، ان کے اندر وہ چیز یو ایس بی میں جیسے فیڈنگ ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح صوفیاء کرام کی یو ایس بی جو ہے اس میں فیڈنگ ہوئی ہے۔ تو اب انہوں نے وہ چیز آپ کے ساتھ عملی طور پہ اور زبانی طور پہ، یعنی تقریر میں بھی اور عمل کر کے بھی آپ کو دکھانا ہے۔ عمل کر کے کیسے دکھائیں گے؟ صوفی چونکہ صوف سے بنا ہے، تو اہل صفا تھے نا سر، آپ کے ساتھ میں ذرا تھوڑا سا شیئر کرتا ہوں۔ تو وہ اہل صفا تھے جنہوں نے یہ صوف کا لباس بھی پہنا تھا۔ اور صوف کیا تھی؟ وہ یہ کھدر کا یا آپ گوری کا لباس کہہ لیں، تو وہ پہنا ہوا تھا انہوں نے۔ اس وجہ سے ان کو اہل صفا کہتے تھے، یا صوفیاء کرام ہم لوگ ابھی جو لفظ یوز کریں۔ تو ان کا جو طرز عمل تھا وہ دنیا سے تھوڑا سا سیپریٹ ہو جاتے تھے تاکہ اپنا وہ جو عمل ہے اس میں کوئی مداخلت نہ ہو ادھر ادھر۔ تو اب ان کو ہم کہتے تھے جی اہل صفا۔ اب ہیں ان کا جو طریقہ کار جنہوں نے سنبھالا ہوا ہے ان کو ہم صوفی برکت علی کہہ رہے ہیں، اس کو ہم صوفی گولڈا شریف والوں کا کیا نام ہے سر، میر علی شاہ صاحب کہہ لیں، حضرت داتا صاحب کہہ لیں، جو بھی نام دے لیں، جو بھی نام ہے، لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے اس پہ چلتے ہوئے ہم نے اس امت کو ساتھ لے کے چلنا ہے، امت کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اب امت جو ہے نا یہ ساری کی ساری حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو دین مکمل ہو گیا، اب اور کوئی مذہب نہیں ہے، باقی مذہب جو ہیں وہ سارے کے سارے کفر پر ہیں۔ اب وہ مسلمان ہے جو اللہ کو مانتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی کلمہ ہے جو اسلام میں داخل ہونے کا ہے۔ اب داخل چاہے آپ 70 سال کے بعد بھی ہو جائیں تو یو ول بی دا مسلم، آپ کے پہلے والے سارے گناہ معاف۔ کیسا عالمگیر مذہب ہے، پہلے والا اکاؤنٹ بند اور نیا اکاؤنٹ آپ کا کھل گیا۔ اگر آپ 70 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ گئے تو 70 سال اور 1 دن کے بعد آپ فوت ہو گئے تو آپ جنت میں سیدھے چلے گئے۔ آپ کے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ تھے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ یہ پیغام کس نے پہنچایا؟ اللہ کے نبی نے۔ اس کے بعد پھر ان کے جانے کے بعد صحابہ کرام کی باری آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر سر آپ ذرا تھوڑا سا بتائیں، صحابہ کے بعد پھر تابعین کی، پھر تبع تابعین کی، اسی طرح چلتے چلتے آج ہم الحمدللہ اس قابل نہیں ہیں، لیکن ہم بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے وہی بات کر رہے ہیں، ان کی بات کو ہی آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم نے کوئی نئے سرے سے کوئی چیز اپنے پاس سے نہیں لگانی۔ یہ جتنی بھی کتابیں ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہیں یہ سارے کے سارے ریفرنس انہی کے ہیں، ہم انہی کو آگے بڑھا رہے ہیں اور نئی بات کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا کلام وہی ہے جو 1400 سال یا 1500 سال پہلے تھا۔ اگر اللہ نہ کرے اللہ نے ایسی بات کو کرتا ہے بندہ تو ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں، جو اس قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب اگر لے کے آتا ہے تو وہ مسلم نہیں رہے گا۔ مسلمان وہ ہے جو اسی کتاب پہ، جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے کہ کوئی اس میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے اس سے پہلے تورات میں بھی تحریف ہوئی، انجیل میں بھی ہوئی،
تو زبور میں بھی ہوئی ہوگی ڈیفینیٹلی. تو ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں. اب کون سا دین چل رہا ہے؟ اب چل رہا ہے دین اسلام. ٹھیک ہے جی. جو کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جتنے مرضی اچھے عمل کرتا پھرے، 90 سال تک اچھے عمل کیے لیکن کلمہ نہیں پڑھا، تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا. یہ ہم بالکل وہ بات کر رہے ہیں جو 100% دین کے مطابق ہے. اس میں کوئی گنجائش، کوئی مسلط، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بندہ اس میں وہ حجتیں ڈھونڈنا شروع کر دے کہ نہیں جی اس نے ایسے کر لیا، اس نے ایسے کر لیا. نو. جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ دائرہ اسلام میں نہیں داخل ہوا تو جتنے مرضی اچھے عمل کرتا رہے وہ اللہ کے نزدیک، اس کے رسول کے نزدیک وہ کلیئر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے جتنے بھی پہلے گناہ ہو چکے ہیں ان کو بخش دے. اور ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اسلام کے نام پہ یہ بنا ہوا ملک اس کو بھی سلامت رکھ. یا اللہ جتنی بھی ریشہ دوانیاں اس کے خلاف ہو رہی ہیں ان سب کو نیست و نابود کر دے اور دین کا بول بالا کر دے. یہ کلمے کے نام پہ بنا ہوا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو اس طریقے سے بنا ہوا ہو جس کا یہ لوگو ہو. کوئی ملک، آپ اسرائیل کو آپ دے لیں، اسرائیل کا بھی یہ لوگو نہیں ہے جو ہمارا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس دین پاک کو بھی قائم رکھ اور اس پاکستان کو بھی قائم رکھ. جتنے بھی اس کے خلاف کوئی ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں ان کا بھی علاج کر. ہم یہ نہیں کہتے ان کا بیڑا گرک کر، لیکن یا اللہ تو بہت بڑا حکیم ہے، تو ان کا بھی علاج کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.